السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو HRDF میں آپ کا استقبال ہے۔ خلیفہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کا دور ہے۔ حضرت عمر اور صحابہ کرام آپس میں محو گفتگو تھے۔ اسی دوران خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے۔ خلیفہ اپنی جگہ سے اٹھے، ان سے مصافحہ کیا، بغلگیر ہوتے ہوئے مجلس کی طرف مدعو کیا اور فرمایا: خباب، بلال اور آپ سے زیادہ اس مجلس کے لیے مناسب کوئی اور نہیں ہے۔ گفتگو کے دوران انہوں نے گزشتہ زمانے کے تجربات کا تذکرہ کیا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیسے خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک غلام ہوا کرتے تھے۔ عمار نام کی ایک مالدار عورت آپ کی مالکن تھی۔ مکہ کے بازار سے عمار خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر ایک بہترین لوہار کے حوالے کر دیا۔ بہت جلد انہوں نے اس پیشہ میں اپنا کمال حاصل کیا اور تلوار بنانے کے معاملے میں ماہر ہو گئے۔ مالکہ نے ان کو ایک نئے کارخانہ اور دکان کھول کر دیا۔ خباب کے دستکاری جوہر کے چلتے کھولی تلواروں کے لیے لوگوں کا ہجوم جمع ہو گیا۔ اسی دوران انتہائی رازدارانہ انداز میں پرچار ہونے والی اسلامی تحریک کے چھٹا ممبر بن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسلام میں شامل ہو گئے۔ روایتی سلسلہ پر چتاونی بنی مظلوموں کی نئی محفل میں خباب کا شریک ہو جانا عمار پر بڑا ہی گراں گزرا۔ قبیلے کے بعض نوجوانوں کے ساتھ وہ خباب کی دکان پر گئے اور ان سے پوچھا کہ کیا جو کچھ ہم نے سنا ہے وہ صحیح ہے؟ آپ نے اس پر مضبوطی کے ساتھ جواب دیا: ہاں، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا۔ ایک غلام کی بھلا اتنی ہمت! یہ کہہ کر ان سب نے ان پر بہت تشدد کیا۔ سر پر خون بہنے سے آپ بے ہوش ہو کر وہیں زمین پر گر پڑے، لیکن آپ کی وہ ہمت اور جرأت دوسروں کے لیے ولولہ خیز ثابت ہوئی۔ وہ جنہوں نے چھپ کر اسلام قبول کیا تھا، علی اعلان وہ سامنے آ گئے۔ چنانچہ دشمنوں کی سازشیں طول پکڑنے لگی۔ نئے دین کو مٹانے، کنارہ کرنے اور ظلم ڈھانے کے لیے منظم پلاننگ شروع کر دی۔ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحرا کی تپتی ریت پر ننگا کر کے لٹایا جاتا اور جسم پر لوہا داغا جاتا رہا، اور بار بار محمد کا دین چھوڑنے کا مطالبہ کیا جاتا، حتیٰ کہ ظلم و تشدد کا یہ سلسلہ جاری ہی رہتا۔ مالکہ عمار کی ظلم ناقابل برداشت تھے۔ دکان میں تلوار بنانے کے لیے جو سلاخیں موجود ہوتی تھیں ان سب کو گرم کیا جاتا اور خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر داغا جاتا۔ انسان کے جلے ہوئے گوشت کی بدبو ان کے لیے خوشبو دیتی تھی۔ خلیفہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں سے کسی نے دریافت کیا: آپ کو سب سے زیادہ کس نے تکلیف دی؟ وہ خاموش ہو گئے۔ پھر تھوڑی دیر بعد انتہائی شرم و حیا سے اپنا تہبند تھوڑا نیچے کر کے دکھایا۔ یہ دیکھ کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونک اٹھے، تعجب میں دوڑ پڑے۔ ارے خباب، یہ کیسے ہوا؟ انہوں نے داستان سنانی شروع کی کہ مکہ کے مشرکین مجھے ننگا کر کے دہکتے آگ کے انگارے بچھاتے اور اس پر گھسیٹتے۔ پچھلے حصے کا گوشت کٹ کر گر جاتا تھا۔ یہ جملہ ابھی ان کے منہ میں ہی تھا کہ وہ خاموش ہو گئے۔ عزیزوں، بالآخر خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم و تشدد ڈھانے والی عمار اور صبا سب کے سب سر پر آگ داغے جانے سے لقمہ اجل بن گئے۔ اور پھر بعد میں خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی خوشحالی کے ساتھ زندگی گزارے کہ ضرورت مند محتاج اپنی حسب ضرورت جتنا چاہے لے جا سکیں، اسی لیے اپنے گھر کے دہلیز سبھی کے لیے کھول کر رکھے تھے۔ ہمارے سینے میں پرجوش ولولہ خیز انداز میں وہ صحابہ ہمیشہ موجود رہیں گے انشاءاللہ۔